کہ جو ان کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ڈال سکتی ہے، اس میں ظاہر ہے یوتھ کا وہ والا حصہ جو کہ 2.5 کروڑ 3.25 کروڑ بنتا ہے مروت صاحب. لیکن یہی سوال میں آپ سے بھی کرنا چاہ رہی ہوں، صدر مملکت کو استثنا تو مل گیا پچھلی ترمیم میں، تو صدر مملکت یہی رہیں گے صدارتی نظام میں؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ کے نوٹس میں دوں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہوئی اس میں جو آرمی ایکٹ 1952 میں جو ترمیمات ہوئی اور پھر آئین میں ترمیم ہوئی اور جس کے تحت سی ڈی ایف کا کانسٹیٹیوشنل پوسٹ کریٹ کیا گیا، جب مشرف وردی میں صدر بنے تھے تو سپریم کورٹ نے یہی ایک رکاوٹ جو ہے ان کے سامنے رکھی تھی کہ وردی میں آپ نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ آرمی چیف کا منصب کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. اب تو وہ کانسٹیٹیوشنل ہو گیا ہے، وہ منصب تو اب کانسٹیٹیوشنل ہیں، تو کوئی تو یہ ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ خطرناک بات کر رہے ہیں عمر صاحب. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل ہے وہ دوسرا کانسٹیٹیوشنل عہدے سے ریپلیس ہو سکتا ہے. کہ میں ذاتی طور پہ دیکھیں یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے نا، بنا دی گئی ہیں، اب تو یہ ماننا ہوگا نا. خطرناک کیا ہے؟ بیسیکلی قانون اور آئین کے طالب علم کے طور پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. دوسری بات یہ جو ووٹر کی عمر کی بات کر رہے ہیں نا، میرا دونوں کو مشورہ ہے کہ یہ 21 یا 25 سال کرنے کے بجائے یہ ووٹ کا جو حق ہے ویسے قانون اور آئین کے تحت یہ پاکستانیوں کا بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور دنیا میں تقریباً ہر شہری کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے. جس طرح سانس لینے کا حق ہے، آزادی کا حق ہے، آزادی کے حق پہ بھی قدغنیں لگ گئی. آپ نے دیکھا نہ کہ صرف 3 ماہ تک بغیر کسی چارج کے آپ کو جیل میں رکھا جا سکتا تھا، یہ آرٹیکل 9 میں جو تھا، اب تو انہوں نے اینٹی ٹیررزم قوانین میں بھی یہ ترمیم کر دی سیکشن 11 میں کہ آپ اس کے تحت بھی آپ کو نظر بند رکھا جا سکتا ہے. یہ جو ووٹ کا رائٹ ہے نا، اس کے لیے آسان حل یہ ہیں اس نظام کو چلانے کے لیے کہ ایوب خان فیلڈ مارشل جو ہیں اس نے اپنے دور میں بیسک ڈیموکریسی کا جو تصور تھا پیش کیا. بی ڈی ممبر ہوا کرتے تھے، وہ چناؤ کرتے تھے، تو لہذا اور یہ ایف سی آر میں قبائلیوں کو ووٹ کا حق نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ ایک ملک جو ہے وہ پورے علاقے میں اس کا ووٹ گنا جاتا تھا. اسی طرح انگریز کے زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے جس کی زمین ہوتی تھی 300 کنال یا جو کوئی اس زمانے میں کوئی ٹیکس بھرتا تھا یا کوئی پنچایت کا جو ہے کوئی سرپنچ ہوتا تھا، اس طرح کے ووٹوں کے رائٹ ہوتے تھے. اب میرا خیال ہے آسان حل تو یہی ہے کہ پاکستان میں ووٹ کا حق چند گنے چنے لوگوں کو دیا جائے تاکہ الیکشن بھی فیئر ہو سکے اور ووٹر کی تعداد جتنی کم ہوگی. کون سے ہوں گے؟ پھر میں واپس آپ کو اپنے سوال پہ لے کے آتی ہوں کہ صدر مملکت یہی رہیں گے. آپ نے کہا ریپلیس ہو سکتے ہیں، تو بڑی خطرناک بات کر رہے ہیں مروت صاحب. جمہوریت بڑی مشکل سے لائی جاتی ہے دیکھیں ملک میں، پاکستان 4 دفعہ ہو گئے ہیں. دیکھیں وہ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا تھا اور بڑا خوبصورت اس نے کہا تھا کہ یہ پردہ ہے یہ رہنے دیا جائے. میری بھی یہی رائے ہے، یہ پردہ پڑا رہنا چاہیے. اور یہ جو ابھی ہمارے سامنے نظام ہے نا، میں اب کہتا ہوں کہ اس پہ بھی لوگوں کو شکر کرنا چاہیے اگر یہ چلے. لیکن اگر یہ جو ہے جس انداز سے، جس تواتر سے ہم جس طرف بڑھ رہے ہیں، میرا خیال نہیں ہے کہ منصوبہ ساز جو ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قومی حکومت کی باتیں صدارتی نظام کی طرف لے کے جانا، پی ٹی اے کے دور میں بھی انہوں نے ریفرنس دیا قادر مندوخیل صاحب نے، اب قومی حکومت بنتی بھی نہیں، اب مکمل طور پہ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں قومی حکومت کے حوالے سے ایک بات میں کر دوں، پاکستان میں فی الوقت شارٹ ٹرم اگر کوئی حل ہے پاکستان کے تمام مسائل کا تو وہ قومی حکومت ہے، اور اس میں ون ون سچویشن ہے تمام کے لیے. ٹھیک ہے، تمام جو ہیں وہ پی ٹی آئی بھی جو ہے اس میں اگر اگری کرتی ہیں تو تمام سیاسی قیدی رہا ہو جائیں گے، مقدمے ختم ہو جائیں گے، سانس لینے کا موقع مل جائے گا. پھر جو پاکستان تحریک انصاف نے جتنے بھی الزامات لگائے ہیں وہ سارے داغ بھی دھل جائیں گے، لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی حاصل ہو جائے گی.
اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان جو فاصلے ہیں یا جو نفرتیں پیدا ہوئی ہیں وہ ختم ہونے سے پاکستان میں جو ہے ایک وحدت سی آ جائے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر قومی نہیں ہے ٹھیک ہے اگر قومی نظام آتا ہے شارٹ ٹرم اس کا فائدہ ہوگا, اس میں اس گنگا میں سب ہاتھ دھو لیں گے, لیکن پھر میں پوچھنا چاہ رہی ہوں, بریک لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آتے ہیں تو سوال پوچھتے ہیں